کا وہ مبارک دن ہے کہ اللہ فرماتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن نماز جمعہ کی اذان دی جائے فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت سب چھوڑ دو، سب چھوڑ دو، ذکر الہی کی طرف سبقت کر لو۔ لیکن ہم احترام نہیں کرتے، اور کچھ جاتے بھی ہیں تو پہن کے کیا جاتے ہیں، پینٹ اور شرٹ، پینٹ اور شرٹ پہن کے جائیں گے ہفتہ بھرے کے بعد، پچھلی دکان بھی انگل کھل جاتے، اور جب سجدم جاتے ہیں تب آدھا معاملہ کھلت ہے۔ اب بتا تمہاری نماز تو چلی ہی گئی، لیکن پیچھے جو ہم دیکھا تھا تم کا اوکے حال کا ہوئی بتاؤ، تم نے اپنی بھی نماز برباد کی اور پیچھے والے کی بھی نماز تم نے برباد کر دی۔ اے نوجوانوں، 8ویں دن مسجد میں جاؤ تو جیسے عید بقرعید کے دن تم کرتا پیجامہ پہن کے جاتے ہو، نماز جمعہ میں بھی جاؤ، کیونکہ تمہاری عید ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد میں جانے کے لیے بناؤ سنوار کر لیا کرو۔ اللہ فرماتا ہے جب مسجد میں جاؤ تو بناؤ سنوار کر لو، کیونکہ جیسے تم اپنے دنیا میں دوست سے ملنے کے لیے بناؤ سنوار کر کے جاتے ہو، ایسے مسجد میں تمہاری ملاقات تمہارے خدا سے ہوتی ہے، جو تمہارا حقیقی دوست ہے۔ تو مسجد میں جاؤ تو بن سنور کے جاؤ، اور بن سنور کے جاؤ، وہاں جاؤ تو نماز بھی کیسے پڑھو۔ 8ویں دن جمعہ میں جانے کے بعد ہے نہیں کہ جائے کہ پلتھی مار کے بیٹھ جاؤ پہلے، کچھ لوگ تو جاتے ہیں بیٹھ جاتے پھر اٹھتے، پتہ نہیں کس نے بتا دیا کہ پہلے بیٹھنا چاہیے۔ بیٹھنا حدیث میں منع کیا گیا کہ مسجد میں جاؤ تو بیٹھو نہ پہلے۔ حدیث میں نبی قتادہ قال قال رسول اللہ، حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اذا دخل احدکم فی المسجد، جب تم میں کا کوئی مسجد میں داخل ہو، فلیصلی رکعتین، تو چاہیے کہ 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھ لے، قبل ان یجلس، بیٹھنے سے پہلے پہلے۔ سرکار فرماتے بیٹھنے سے پہلے پہلے 2 رکعت نماز انسان پڑھ لے۔ وہ کون سی 2 رکعت نماز پڑھے؟ تحیۃ المسجد، کہ نیت کہ میں نے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد واسطے اللہ تعالیٰ کہ میں میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے گھر میں آنے کی مجھے توفیق عطا فرما دی۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ مسجد میں جاتے ہو تو خدا سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن آج ہم مسجدوں سے دور ہیں۔ تو مسجد میں جاؤ، بن سنور کے جاؤ، اس کے بعد سنت کے مطابق نماز پڑھو۔ بہت سے لوگ گئی ہیں تو نیت جب باندھے چلی ہیں تو ایسے سر جھکئی ہیں، ایسے کری ہیں۔ سر جھکانا نیت باندھنے کے وقت مکروہ ہے، سیدھے کھڑے رہو ایسے، اور جب نیت باندھو تو ایسے ہاتھ نہ لے جاؤ، بلکہ ایسے اللہ اکبر، قبلے کی طرف یہ انگلیاں ہوں، اللہ اکبر، ناف کے نیچے نیت باندھ لو۔ لیکن کچھ لوگ جائیں گے دیکھیں گے ٹوپی یہاں ہے، گریبان کھلا ہے، بال سے پانی ٹپک رہے ہیں، آستین سمٹی ہوئی ہے، اور پہنچتے پہنچتے تو کہیں اللہ اکبر، ایسے باندھ لیں، لاگت ہے کہ ہر بھرے آئے، ایسے باندھتے ہیں ایسے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ 1-2 دفعہ سعودیہ گئی ہیں اور سعودیہ سے چکر لگائی، جب وہیں پر نیت بندھے کہیں ہیں اللہ اکبر، ہیاں نیت باندھے لگی ہیں تاکہ لوگ دیکھیں تو سمجھیں ہیاں کاہے باندھے، پوچھیں تو بتائیں سعودیہ میں ایسے ہوتے۔ ارے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے 17 حدیثوں سے ثابت کیا ہے کہ ناف کے نیچے نیت باندھنا نبیوں کی سنت ہے، ہر نبی نے ناف کے نیچے نیت باندھا۔
لیکن اللہ جانے سعودیہ جاتے ہیں تو بورا جاتے کیا، وہاں آنے کے بعد ٹوپی بھی نہیں لگاتے اور نیت سینے پہ باندھنے لگتے۔ گونڈا ضلع میں ایک حاجی صاحب تھے، حاجی عمراؤ، پڑھے لکھے کم رہا لیکن نیک بہت تھے۔ ایک جگہ مہمانی میں گئے تو نماز کا وقت ہوا تو چلے گئے مسجد میں نماز پڑھنے۔ وہاں گئے تو جب جماعت میں شریک ہونے کے لیے گئے تو دیکھا کہ سب ہیاں نیت باندھے ٹھاڑ ہیں۔ امام کا دیکھیں وہ ہی باندھے تو حاجی صاحب بہت پریشان، کہیں یا اللہ زندگی گزر گئے ہیاں باندھے اور یہ سب ہیاں باندھے، اب ہم کیا کریے؟ تھوڑی دیر حاجی صاحب سوچے کے بعد مل گئے وہی ماں، تو حاجی صاحب نیت باندھیں تو کہیں اللہ اکبر، اب وہ موڑم نیت باندھ لی۔ اب یہر وہر دیکھیں تو سب گھور دیکھیں یہر وہر والے، لیکن حاجی صاحب اپنا اسے پڑھا کہیں۔ جب امام صاحب سلام پھیریں تو دائیں بائیں والے پھر غصہ ہے، تو حاجی صاحب کہیں بھیا کاہے غصہ، تو کہا بات؟ تو سب کہیں بڈھا کہیں کا نماز پڑھتا ہے کہ مذاق کرے تھے تو کہیں کیوں؟ کہا موڑے کاہے نیت باندھے؟ تو حاجی صاحب کہیں بھیا زندگی گزر گئے ہیاں باندھے، تمہرے ہی آئے تو دیکھا تم لوگ سینب باندھے ہو، تو ہم جانے جتنے اونچے باندھو اتنے زیادہ ثواب ہے۔ کہا تو ہم سوچے نا موڑن پر نہ باندھ لی جو سب سے زیادہ ثواب ہم کا مل جائے، تو چپ۔ تب حاجی صاحب نے ڈانٹا، کہا نالائقو، مردوں کے خواہشات کو، بھیا میک صحیح کرو یار، بہت بیکار میک ہے تمہارا۔ مردوں کے خواہشات کو اللہ نے ناف کے نیچے پیدا کیا تاکہ حالت نماز میں مرد ہاتھ اپنے ناف کے نیچے رکھے، اس کا نفس دبا رہے، نماز میں برے خیالات نہ پیدا ہوں۔ اور عورتوں کی خواہشات کو اللہ نے سینے میں پیدا فرمایا، لہذا حالت نماز میں عورت سینے پر ہاتھ رکھے تاکہ اس کا نفس دبا رہے، نماز میں گندے خیالات نہ آئے۔ اور تمہارے سینے میں اللہ نے کیا رکھ دیا جو یہاں باندھے کھڑے ہو؟ تو آج نماز پڑھتے لوگ لیکن سنت رسول اللہ کا خیال نہیں کرتے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف تعلیم کی کمی ہے۔ بہت سے لوگ وضو بناتے ہیں، سال ہر سال گزر جاتا، اپنے یہاں تو میرے بوڑھے لوگوں کو دیکھا نماز پڑھتے پڑھتے ایسے پانی لے تو کہ ایسے منہ دھوئی ہیں، ایسے۔ یہ دھلنا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں منہ کا چپڑنا۔ یہ دھلنا نہیں ہے، دھلنے کا مطلب یہ ہے کہ پانی لو اور یہاں سے پانی گراؤ، یہاں سے جہاں سے بال اگے ہیں وہاں سے پانی بہے تمہارے چہرے پہ، تب دھلنا پایا جائے گا۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے دھلیں گے ایسے یہ کوہنی رہ جائے گی، یہ کوہنی سمیت دھونا وضو میں فرض ہے۔ آج ہمیں دین کی بڑی کمی ہمارے آپ کے اندر ہے، کیونکہ تعلیم ہوتی نہیں ہے، اور لکھا ہے کہ بغیر علم کے انسان اندھیرے میں رہتا ہے۔ بہت سے لوگ ایک دوی کتاب پڑھ لے ہیں تو جانیے کہ ہم بہت بڑے عالم ہو گئے، لیکن علم کی کوئی حد نہیں۔ غوث پاک فرماتے بڑے پیر کہ درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے اتنا علم حاصل کیا یہاں تک کہ میں غوث قطب بن گیا۔ علم کی وجہ سے غوث نے غوثیت کا درجہ پایا، اور آج بابا دائی جاہل ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے لال کپڑا پہن لیا، پیلا کپڑا پہن لیا، بس ہم پیر فقیر ہو گئے۔ لباس سے کوئی فقیر نہیں ہوتا، علم اور عمل سے اللہ تعالیٰ فقیری عطا فرماتا ہے، علم و عمل سے، ورنہ تو لال پیلا لباس ہر آدمی پہن سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی شیر خدا کہا کرتے تھے کہ میرا باپ وہ نہیں ہے جس نے مجھے پیدا کیا، میرا حقیقی باپ تو وہ ہے جس نے مجھے علم و ادب عطا کیا، جس سے مجھے علم ملا وہ میرا حقیقی باپ ہے۔ تو علم بہت ضروری چیز ہے، لیکن آج ہماری ماؤں کی گود علم سے خالی ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا تھا اطلب العلم من المہدی، ماں کی گود سے علم حاصل کرو۔
ماں کی گود سے. سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. اسی لیے غوث پاک ماں کی گود میں نہیں ماں کے پیٹ میں تھے اب 18 پارے کے حافظ ہو گئے تھے. بابا فرید الدین گنج شکر اپنی ماں کی گود میں تھے تو ماں کی نماز دیکھ کر کے فرید الدین نمازی ہو گئے تھے. کیسے نمازی ہوئے تھے آپ کو پتا ہوگا کہ فرید الدین کی ماں نماز پڑھتی تھی. فرید نے پوچھا اماں یہ روزانہ کیا اٹھتی بیٹھتی رہتی ہو؟ کہا بیٹا نماز پڑھتی ہوں. کہا کس لیے؟ کہا نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ شکر دیتا ہے. شکر فرید کو بہت پسند تھی. تو کہا اماں مجھے بھی پڑھا دیا کرو مجھے بھی شکر مل جائے کرے. کہا ٹھیک ہے بیٹا اب اذان ہوگی تو آ جانا. جب اذان ہوئی بابا فرید آئے. ماں نے وضو کرایا. وضو کرانے کے بعد چپکے سے گھر میں جا کر کے مصلی کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دی. اس کے بعد خود نماز پڑھا. فرید الدین کو پڑھایا. فرید نے پوچھا شکر کہاں ہے اماں؟ کہا مصلی اٹھاؤ. مصلی اٹھایا تو شکر کی پڑیا دیکھا. اٹھے اٹھایا اور کھایا. بہت خوش ہوئے. کہا اب اماں کب نماز پڑھو گی؟ کہا پھر جب اذان ہوگی تو پھر آ جانا. پھر آئے وضو بنانے لگے. بابا فرید کی ماں نے مصلی بچھایا اور شکر کی پڑیا بنا کے مصلی کے نیچے رکھ دی. جب بابا فرید نے نماز پڑھی تو پھر اب پوچھا نہیں. جان گئے کہ مصلی کے نیچے ملتی ہے تو مصلی اٹھایا اور پڑیا نکالا اور کھول کے بھاگ گئے. کہا اب کہاں پھر اذان ہوگی پھر آنا. ایسے لکھا ہے کہ بابا فرید اذان سن کے آتے تھے وضو بنانے لگتے تھے. ان کی ماں مصلی بچھاتی تھی اور شکر کی پڑیا بنا کے رکھ دیا کرتی تھی. کرتے کرتے فرید الدین کی ماں کو کافی زمانہ گزر گیا. ایک دن فرید اپنے محلے کے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں چلے گئے اور جب جنگل میں پہنچے نمازی ہو ہی چکے تھے. تو جب جنگل میں پہنچے نماز ظہر کا وقت آیا تو ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ چلو نماز پڑھی جائے. کہا نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ فرید الدین نے کہا نماز پڑھنے سے اللہ شکر عطا فرماتا ہے. تو دریا کے کنارے گئے جنگل میں وضو بنایا. سب نے وضو بنانے کے بعد اپنے اپنے کپڑے بچھائے اور فرید الدین نے سب کو نماز پڑھائی. ادھر بستی میں جب اذان ہوئی ان کی ماں نے سنا فرید نہیں آئے تو ماں پریشان ہوئی کہ میرا بیٹا فرید جنگل چلا گیا. یہاں نماز پڑھتا تھا میں شکر کی پڑیا بنا بنا کے مصلی کے نیچے رکھا کرتی تھی. اب میرا بیٹا فرید نمازی ہو چکا ہے جنگل گیا ہے. جنگل میں میرا بیٹا نماز چھوڑے گا نہیں. آج شکر کی پڑیا بنا کے میرے بچے کو کون دے گا؟ آج میرا بیٹا جنگل میں جب نماز ظہر پڑھے گا اور شکر کی پڑیا نہیں پائے گا تو وہ مجھے جھوٹا تصور کرے گا اور پھر نماز بھی چھوڑے گا. فرید الدین کی ماں پریشان ہوئی. فوراً انہوں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے دعا مانگی کہ اللہ تو خوب جانتا ہے میں نے اپنے بیٹے فرید کو نمازی بنانے کے لیے ایسا کیا تھا. اے اللہ فرید کو نمازی بنانے کے لیے میں شکر کی پڑیا بنا بنا کے مصلی کی نیچے رکھا کرتی تھی. آج مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا جنگل گیا ہے ظہر کی نماز چھوڑے گا نہیں. اے اللہ پروردگار تو میرے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اور نماز کے وسیلے سے میرے بچے کو جنگل میں بھی شکر عطا فرما دے. ماں نے دعائیں مانگی. دریا کے کنارے فرید الدین نے نماز پڑھائی اور جب نماز ختم ہوئی تو ساتھیوں نے پوچھا شکر کہاں ہے؟ تو فرید کہتے ہیں کپڑا اٹھاؤ. جب کپڑا اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی برکت سے پوری روئے زمین کو شکر بنا دیا ہے. لوگ شکر کھائے بھی اور کپڑوں میں باندھ باندھ کے لائے بھی. جب گھر پہنچے گھر کے لوگوں نے کہا اتنی شکر کہاں پائے؟ تو بچوں نے کہا فرید الدین گنج شکر نے دیا. اسی دن سے ان کا لقب گنج شکر ہو گیا. تو پتا چلا کہ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے. فرید الدین کو نماز کی دولت ملی تو ماں کی گود سے ملی. امام حسین نے کربلا میں سجدے بے سر کٹایا تو سجدے میں سر کٹانے کی انہیں تمنا کہاں سے پیدا ہوئی؟ ماں فاطمہ زہرا کی گود سے.
पता चला कि माएँ जब अच्छी होती हैं तो औलादें अच्छी होती हैं। कल की माएँ अल्हम्दुलिल्लाह अपने औलादों को अपने सीने पे लेटा के दरूद की थपकियां देती थी कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंखों सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफा के नाम पर और उठो तो मुस्तफा के नाम पर। हा? तो बच्चे आशिके रसूल होते थे, नमाजी होते थे। और आजकल की माएँ कहाँ दरूद कहाँ कलिमा, जहां लड़का रोए लागी वो उठाए बिस्तर पटकी है तके भदर भदर पिटी है, ए सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पाए, कौड़ी लेके गंग बहाए, गंगा माता बारू दिन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवा में कलावा दे, लावा लेके खीर बनाए। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते, दरूद नहीं याद है। ये कहानी अल्लाह जाने न कोई किताब में है, न कोई टीचर है, न मौलवी, पता नहीं कहाँ से फिटिया लेते। हम तो देहाती आदमी सुना करते बड़े विरोग से कहीं हैं कि सो जा खनत मनत दी कौड़ी पाए, कौड़ी लेके गंग बहाए, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवा में कलावा दे, लावा लेके खीर बनाए। सब घर खाए, कानी बिलैया खाए, छू तब फूंक छोड़त। अब बताओ लड़का का बनी जब महतारी इतनी बड़ी चुड़ैली नहीं जुट्ठी कि खीर बनावा कानी बिलैया खाई। बताओ हम बूढ़े हो गए आज तक कानी बिलैया नहीं देख पाए। ऐ मेरी माँ बहनों, झूठी बोली अपने मुंह से न निकालो। अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और अच्छी बोलियां बोला करो। अच्छी बोली बोलोगे तो अल्लाह फरमाता युस्लिह लकुम आमालकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे अमलों को अच्छा बना देगा। वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। अच्छी बोलियां बोलो। 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी, अच्छी बोली बोल लो, झूठ न बोलो। एक हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते ला यरहमुल्लाह, अल्लाह ताला रहम नहीं करेगा, अल्लाह रहम नहीं फरमाएगा। पूछा गया किस पर अल्लाह रहम नहीं करेगा, तो हुज़ूर ने फरमाया मन ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा खुदा उस पर रहम नहीं फरमाएगा। इसलिए ऐ लोगों, इंसानों पर रहम करो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इंसान सभी हैं, सब पे रहम करो। नबी ने ये नहीं फरमाया कि जो मुसलमानों पे रहम न करे, बल्कि नबी फरमाते जो इंसानों पे रहम नहीं करेगा अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा। इसलिए रहम करो, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो। हजरत सुल्तान बायजीद बुस्तामी है, उनके बगल में एक आतिश परस्त का घर था। आतिश परस्त यानी आग की पूजा करता था वो। उसके घर में उसका छोटा बच्चा रात में रोने लगा, पूरी रात रोया, घर वालों को नींद नहीं आई। दूसरे दिन फिर वो बच्चा रोने लगा, तो सुल्तान बायजीद बुस्तामी अपने घर से निकल करके उस आतिश परस्त के घर में गए जो आग की पूजा करता था। गए, पूछा बच्चा क्यों रो रहा है, कल भी पूरी रात तुम्हारा बच्चा रोया, आज भी रात रो रहा है। तो आतिश परस्त ने कहा गरीबी की वजह से तेल का इंतजाम नहीं हो पाया, चिराग घर में नहीं जल पाया, कल भी अंधेरी रात की वजह से बच्चा रोता रहा, आज भी अंधेरी रात की वजह से बच्चा रो रहा है, घर में चिराग जलाने की तौफीक नहीं है। तो सुल्तान बायजीद बुस्तामी गए, अपने घर का चिराग उठा लाए और उस आतिश परस्त के घर में जला दिया। जब आतिश परस्त के घर में सुल्तान बायजीद बुस्तामी ने अपना चिराग ला के जलाया, घर में रोशनी हुई, तो बच्चे ने रोना बंद कर दिया। तो मियाँ बीवी दोनों राय मशवरा करने लगे कि यार जिस मुसलमान के दिल में इतना रहम हो कि वो मुसलमान है, हम आतिश परस्त हैं, लेकिन हमारा बच्चा रोया तो उसका दिल नर्म हो गया, और मेरे बच्चे की मोहब्बत में उसने मेरे घर में चिराग जला के मेरे घर को रोशन कर दिया। लिहाजा
پتا چلا کہ اس کا اسلام باطل نہیں ہے، اس کا سچا مذہب ہے، تو آتش پرست میاں بیوی گئے اور بایزید بستامی کے قدموں میں سر رکھا، توبہ کیا اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ تو اے لوگوں، رحم کرو، ہندو مسلم نہ دیکھو، بلکہ کوئی بھوکا ہو کھانا کھلا دو، خدا تم سے راضی ہو جائے گا۔ کوئی پیاسا ہو پانی پلا دو، خدا تم سے راضی ہو جائے گا۔ اس لیے کہ کھانا کھلانا، پانی پلانا، یہ نیکیاں بہت بڑی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی حساب لے گا۔ نیکی کرنے والا نیکی کی بنیاد پر جنت میں جائے گا، برائی کرنے والا برائی کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ تو جب جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم کی طرف جائیں گے، تو جہنم میں جانے والے چلیں گے جہنم کی طرف اللہ کے حکم کی وجہ سے، لیکن مڑ مڑ کے دیکھیں گے جنت والوں کو کہ دیکھیں ان میں کوئی ایسا ہو جس کی خدمت میں نے دنیا میں کی ہو، تو آج اس سے بدلہ مانگ لیں۔ تو حدیث میں ہے ایک جہنمی جب پہچان پائے گا کسی جنتی کو تو کہے گا اما عرفتنی یا فلاں، اے فلاں کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ انی آتیتک وضوءا فی الدنیا، بے شک میں نے تم کو دنیا میں وضو کرایا تھا، وضو کا پانی تم کو دیا تھا، آج تم جنت میں جا رہے ہو، فشفینی عند اللہ، تو اللہ کے نزدیک تم میری بھی سفارش کر دو کہ اللہ مجھے بھی بخش دے۔ وقال الآخر، اور دوسرا جہنمی جب کسی جنتی کو پہچانے گا تو وہ بھی کہے گا اما عرفتنی یا فلاں، اے فلاں کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ انی آتیتک شربتا فی الدنیا، بے شک میں نے دنیا میں تم کو پانی پلایا تھا، فشفینی عند اللہ، تو اللہ کے نزدیک تم میری بھی سفارش کر دو کہ اللہ مجھے بھی بخش دے۔ حدیث میں فیشفعانی، تو دونوں شفاعت کریں گے، دونوں جنتی دونوں جہنمیوں کے بارے میں، فیشفعان، تو دونوں کی شفاعتیں قبول ہو جائیں گی اور وہ دونوں جہنمی بھی بخش دیے جائیں گے۔ اس لیے لوگوں، اللہ دے تو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ، ہندو مسلم نہ دیکھو بلکہ دیکھو خدا کا بندہ ہے، انسان ہے، رحم کرو، اللہ آپ پر رحم فرمائے گا۔ ہمارے اسلام بڑا اچھا مذہب ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ حاتم طائی کی لڑکی اسلام نہیں لائی تھی، سرکار سے دشمنی رکھتی تھی، ایک جنگ میں لڑنے کے لیے سرکار سے پہنچ گئی، اتنی دشمنی کے باوجود بھی ایک دن حاتم طائی کی لڑکی جا رہی تھی، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، اللہ کے رسول نے دیکھا تو سرکار جلدی کر کے وہاں گئے اور اپنی چادر رحمت اٹھا کر کے حاتم طائی کی لڑکی کے سر پہ ڈال دیا۔ تو حاتم طائی کی لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اس پیغمبر کا رحم و کرم دیکھو کہ پوری زندگی میں نے اس سے دشمنی کیا اور آج میرے سر پہ دوپٹہ نہیں دیکھا تو اپنی چادر رحمت عطا فرما دی۔ خدا کی قسم ان کی نبوت جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ حاتم طائی کی لڑکی رسول اللہ کا رحم دیکھ کر کے ایمان لے آئی۔ تو رحم کرو، رحمت للعالمین کی امتی ہو، کسی کو تنگ نہ کرو، رحم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ نہ بھائی کو تنگ کرو، آج افسوس ہے کہ لوگ اپنے بھائیوں کو تنگ کرتے ہیں۔ دیکھا جاتا ہے آج کل کی عورتیں اپنے شوہر کو ماں باپ سے جدا کرا دیتی، بھائیوں سے جدا کرا دیتی۔ ایسی ہی بیویوں کے بارے میں سورہ تغابن میں آیا ہے، اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو ان من ازواجکم، بے شک تمہاری بیویاں، واولادکم، اور تمہاری اولادیں، عدو لکم، یہ دونوں تمہارے دشمن ہیں۔ قرآن نے کہا تمہاری بیوی دشمن ہے، تمہارے لڑکے دشمن ہیں، اے ایمان والو ان دشمنوں سے ہوشیار رہنا۔ اللہ فرماتا ہے، سورہ تغابن کی آیت ہے، عورتیں دشمن،
इसीलिए देखा जाता है सुबह हुई तो कहीं आज हमारे पेट फिरा थे, बासी वासी खाए लो, आज हम खाना ना बनाए पी पे। मर्द बेचारा बासी वासी खाए के चला गया अपन धान काटे, बाद में ही ताजा खाना बनाई है, तके खई है, तके मोहल्ला में हम घूम घूम पंचायत करी है, हंसी है, खेली है। और जब शाम हुई जी जनिए कि हमारा आदमी आवत हुई, बस मुख कुप्पा तना फुला घर में बैठ जी। अब वो बेचारा जब शाम के आई निरहा तरसा तो ना अब्बक देखी ना अम्मक देखी। अब्बा अम्मा से क्या मतलब, हाँ? न भाई न बहन न बिटिया न लड़का, ऐसे आवत फौरन कहे गुडुआ कम्मी कहाँ चलेगी, कहाँ है गुडुआ कम्मी। और न ढूंढे पे तो घर में घुसे, घर में गवा तो ढूंढे पैबो की तो हम मुख कुप्पा तना फूला है। बड़ी हिम्मत लगाए पूछला गुडुआ कम्मी कहा बात, तो कहे भगवान तम। तब हूँ आदमी गुस्सा नहीं कहे काहे गुस्सा था, कहा बात, तो कहे सुन तोर भईवा हमका गाली दी से, या तो भईवा के ले करो या हमका ले करो। गाली दी से लाओ लाठी कहाँ है। अब बताओ बीवी ने लाठी उठा दिया, एक तो थका मांदा आया है, फिर चुड़ैली ने लाठी दे दिया। अब वो बीवी के चक्कर में अपने भाई पे लाठी चला रहा है। ऐ बीवियों के चक्कर में लाठी चलाने वालों जान लो बीवी तुम्हारी दुश्मन है, तुम्हारी दुनिया बर्बाद कर रहे, दुनिया में भी तुम जलील हो गए, आखिरत में तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। जो अपनी बीवी की वजह से अपने भाई को तंग करता है, लोग उसे गिरी निगाहों से देखते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है सना शुद्ध भी अखीका, हमने तेरे बाजू को ताकत दिए तेरे भाई को पैदा करके। भाई को भाई से ताकत मिलती है, इसलिए लोगों किसी को तंग न करो, रहम करो, तुम रहमतुल लिल आलमीन की उम्मती हो। माँ बाप पे रहम करो। आज हम माँ बाप पे तरस नहीं खाते। अल्लाह फरमाता है उश्कुरुली वली वालिदैक, तुम मेरा शुक्र अदा किया करो, अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा किया करो। माँ बाप तुम्हारे लिए क्या है, सरकार फरमाते हुमा जन्नतु का व हुमा नारू का, वो तेरे लिए जहन्नम भी है तेरे लिए जन्नत भी। एक साहब बारगाह नबी में गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल मैंने अपनी माँ को कंधे पे बिठा बिठा के पैदल चल के 25 हज करवाए, अपनी माँ को 25 हज करवाया अल्लाह के रसूल पैदल चल के अपनी माँ को लाद के, क्या मैं माँ के हक से अदा हो गया? तो सरकार ने फरमाया सुनो, तुम ये 25 साल जो अपनी माँ को कंधे पे बिठा बिठा के पैदल का सफर करके माँ को हज कराया है, ये खिदमत तुम्हारी, तुम्हारे पैदाइश के टाइम पर तुम्हारी माँ को जितने झिटके दर्द के हुए थे, उन झिटकों में से किसी एक झिटके का बदला हो सकता है तो हो सके, वरना वो भी नहीं। तुम समझते हो माँ की खिदमत से अदा हो गए? ऐ लोगों जिंदगी गुजार दो माँ बाप की खिदमत में, लेकिन कभी उनके हक से बरी नहीं हो सकते। बड़े एहसानात है उनके। इसीलिए एक साहबी बीमार हुए तो उन्होंने मिन्नत मानी, अल्लाह मुझे शिफा दे दे तो मैं काबा की चौखट चूमूंगा। अल्लाह ताला ने उन्हें शिफा दे दिया। जब ठीक हो गए तो हुजूर के पास गए, पूछने लगे अल्लाह के रसूल मैं ठीक हो गया, मिन्नत मानी थी, क्या करूं? सरकार ने फरमाया जाओ काबा और काबा की चौखट को चूम कर अपनी मिन्नत पूरी करो। तो कहते हैं मैं काबा नहीं जा सकता। कहा क्यों? कहा मेरे पास इतना पैसा नहीं कि सवारी से जाऊं, मेरे पास इतनी दौलत नहीं कि सवारी से जाऊं, और मेरे बदन में ताकत भी नहीं कि मैं पैदल जाऊं। अल्लाह के रसूल मैं मक्का जा नहीं सकता। तो सरकार ने फरमाया था अगर नहीं जा सकते इरजी इला बैतिका, अपने घर वापस चले जाओ, वक़ब्बिल क़दमै उम्मिका, और अपने माँ के पैरों को चूम लो, अल्लाह ताला तुम्हें काबा के चूमने का सवाब अता फरमा देगा। माँ का पैर चूमो तो गोया कि काबा चूम रहे हो। लेकिन आज कौन है जो माँ का पैर चूमता है? पीर के पैर चूमिए, पीर के, जो कहूं नहीं लिखा है। और वो पीर कौन मेरा आजकल होता है? हमरे यहाँ खन्नापुरवा में एक ठो रावा बाबा, हफ्ता गुजर गया मस्जिद में एको दिन नहीं देखा ना, और गांव गांव चर्चा हो गए। एक दिन हम मगरिब पढ़े तो 4-5 मेहरुआ सड़क पर फसर फसर करे,
تو ہم قریب بڑھن کہا بات تو کہنے رہے مولانا بھیا بہت جلالی بابا ہیں. بہت جلالی ہیں کچھ دیکھو. کہنے رہے مولانا بھیا وہ ایک بیڑی نہیں پیے تھے پورے بنڈل مانگ لگائے کہ پیے تھے مولانا بھیا بہت جلالی بابا ہیں. ہم کہا توبہ توبہ جلالی بابا ہو کہ جلالی دروہا ہوئے ہو. دنیا کی نشہ ایک بیڑی پوری آ جائے تو پورے بنڈل میں اوکے نشہ پوری آت ہے. تو اے لوگوں ماں باپ کا بڑا درجہ ہے ان کی خدمت کرو اور نمازوں کی پابندی کرو برائیوں سے بچو. آج ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں جو شراب کی طرف اپنے ذہن کو لے جاتے ہیں. ہمارا مسلم طبقہ شراب سنو یہ اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جب شراب حلال تھی. اسلام کے شروع زمانہ میں شراب پینا بھی حلال تھا بیچنا بھی حلال تھا. مدینہ منورہ میں ایک صحابی کی دکان تھی شراب کی. شراب لینے کے لیے وہ 7 اونٹ لے کر کے ملک شام گئے اور 7 اونٹوں پر شراب کے مٹکے لے کر کے 7 اونٹوں پہ لادا اور ملک شام سے مدینہ آنے لگے. کہ مدینے کے قریب پہنچے تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی انما الخمر والمیسر بے شک شراب اور جوا رجسن گندگی ہے من عمل الشیطان شیطان کے کام ہے فاجتنبو تو ایمان والو ان چیزوں سے بچو. قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ شراب اور جو ہے دونوں گندگی ہیں شیطان کے کام ہیں ان تینوں چیزوں سے بچو. ایک جگہ آیا یسألونک عن الخمر والمیسر اے محبوب آپ سے لوگ شراب اور جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل فیہما اسم کبیر اللہ نے فرمایا محبوب کہہ دو کہ ان دونوں میں گناہ کبیرہ ہے. شراب پینا بھی گناہ کبیرہ جوا کھیلنا بھی گناہ کبیرہ ہے. جب اس صحابی نے بات سنی مسلمان نے 7 اونٹوں پہ مٹکے کے شراب لاد کے ملک شام سے مدینہ پہنچے تھے بیچنے کے لیے اور جب سنا کہ شراب حرام ہو گئی تو حضور کے پاس گئے. کہنے لگے اللہ کے رسول شراب حرام ہو گئی. کہاں حرام ہو گئی؟ کہا تو میں بیچنے کے لیے لایا ہوں پیوں گا نہیں. حرام ہو گئی تو پیوں گا نہیں لیکن کیا بیچ سکتا ہوں؟ تو سرکار فرماتے ہیں سنو اذا حرم شربہ جب اس کا پینا حرام کر دیا گیا فحرم بیعہ تو اس کی تجارت بھی حرام کر دی گئی. جس چیز کا پینا کھانا حرام ہے اس کی تجارت بھی حرام ہے اس کو ہم بیچ نہیں سکتے. وہ مدینے کے مسلمان تھے جب سنا اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ تو آئے اور 7 اونٹوں سے شراب کے مٹکے اتار کر سڑکوں پر ایسے پھینک دیا. شراب بھی بہہ گئی برتن بھی ٹوٹ گئے ایک قطرہ استعمال نہ کیا. کیوں؟ وہ مسلمان تھے جانتے تھے اللہ اور اس کے رسول کا قانون ہی برحق ہے. اے لوگو شراب سب برائیوں کی جڑ ہے سب برائیوں کی جڑ ہے. جب آدم علیہ السلام کے لڑکے قابیل نے آدم علیہ السلام کے لڑکے حابیل کو قتل کیا. قابیل اور حابیل یہ دونوں لڑکے تھے حضرت آدم کے. قابیل کی بہن تھی اقلیمہ اور حابیل کی بہن تھی لیوا. تو شادی طے ہوئی قابیل کی حابیل کے بہن کے ساتھ اور حابیل کی شادی طے ہوئی قابیل کی بیوی بہن کے ساتھ. لیکن قابیل کی جو بہن تھی اقلیمہ وہ بڑی خوبصورت تھی. تو قابیل نے سوچا کہ حابیل کی بہن خوبصورت نہیں میری بہن خوبصورت ہے تو میری بہن اس کے پاس جائے گی اس کی بہن میرے پاس آئے گی. تو قابیل نے کہا کہ اپنی اپنی بہن سے شادی کرو. میں اپنی بہن سے کروں گا تم اپنی بہن سے کرو. آدم علیہ السلام نے منع کیا نہیں مانا قابیل اور صرف اسی چکر میں قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا. بھائی سگا بھائی کو قتل کر دیا.
جب قتل کیا تب فرشتوں نے کہا تھا اے اللہ میں نے کہا تھا کہ آدم کی اولاد آدم کو خلیفہ نہ بنا، آدم کی اولاد دنیا میں جا کے فساد کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں، جو آدم کی اولاد کے اندر میں نے نفس پیدا کیا ہے وہ نفس تم فرشتوں میں پیدا کر دوں تو تم بھی وہی غلطی کرو گے جو آدم کی اولاد نے کیا ہے۔ کہا نا ہم لوگ ایسی غلطی کبھی نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا اچھا اپنے فرشتوں میں سے جس کو سب سے اچھا سمجھتے ہو چن لاؤ۔ تو فرشتوں میں چناؤ ہوا تو سب سے بڑے صوفی دو فرشتے نکلے، ہاروت اور ماروت۔ ہاروت ماروت دو فرشتے صوفی نکلے، لے کر کے آئے بارگاہ مولا میں، کہا یہ ہمیں سب سے نیک ہے، ان کے اندر آدم کا نفس پیدا کر دو، گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں فرشتوں میں آدم کے اولادوں جیسا نفس، جیسے ہمارے تمہارے میں نفس ہے نا جس کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں، وہی نفس ان دونوں فرشتوں میں پیدا فرما دیا۔ اور اس کے بعد اس میں آدم سکھا دیا، اس میں آدم پڑھ کے دنیا میں آتے تھے، پورا دن رہتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، دین کی باتیں بتاتے تھے، شام کو اس میں آدم پڑھتے تھے کہ پھر آسمانوں پہ چلے جاتے تھے۔ ایک دن ایک مارکیٹ میں تبلیغ کرنے گئے دونوں، تو ایک لڑکی کو بہت خوبصورت دیکھا، بہت خوبصورت، بس وہ دونوں بھاگ گئے۔ اس لڑکی سے گناہ کرنا چاہا تو لڑکی نے کہا کیسے کر سکتے ہو ہمارے ساتھ گناہ، ہمارا شوہر زندہ ہے، ہمارے شوہر کو قتل کر دو تو پھر مجھ سے مل سکتے ہو۔ تو دونوں فرشتوں نے سوچا یار قتل کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، لکھا ہے قاتل کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو ہم قتل نہیں کر پائیں گے۔ کہا قتل نہیں کریں گے، اور کوئی گناہ ہو تو بتاؤ۔ تو اب اس لڑکی نے کہا کہ شرک کی بولی بول دو، اللہ ایک ہے لیکن کہہ دو اللہ دو ہیں، شرک کی بولی بول دو تم مجھ سے مل سکتے ہو۔ فرشتوں نے کہا نہ یہ بھی نہیں ہو پائے گا، اللہ ہر گناہ معاف کرے گا لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور کچھ بتاؤ۔ تب لڑکی نے کہا کہ مجھے اس میں آدم سکھا دو، پھر مجھ سے جو چاہو کر لو۔ تو فرشتوں نے سوچا کہ اس میں آدم تو اللہ کی راز کی باتوں میں سے ایک راز ہے، اور بتا دوں گا تو راز الہی میں کا پردہ فاش ہو جائے گا۔ کہا نہ اس کو بھی نہیں بتا پائیں گے، اور کچھ بتاؤ۔ تب وہ لڑکی شراب کا پیالہ لے کر آئی، کہا شراب کا پیالہ ہی پی لو، پھر مجھ سے جو چاہو کر سکتے ہو۔ تب فرشتوں نے سوچا ہاں یہ شراب پینا گناہ ہے، لاؤ پی لیں گے پھر توبہ کر لیں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ تو پی لیا شراب، اور جب پی لیا شراب کا نشہ دونوں فرشتوں میں سوار چڑھا۔ اب لڑکی کی طرف بڑھے تو لڑکی نے کہا نہ میرا وہ فلاں شوہر کھڑا اس کو قتل کر دو پھر میرے پاس آ سکتے ہو۔ اب شراب کا نشہ چڑھ گیا تھا، جیسے لڑکی نے اشارہ کیا دونوں فرشتے پہنچے اور ایک انسان کو قتل کر دیا۔ قتل کر کے پھر آئے، لڑکی نے کہا نہیں ابھی نہیں میرے پاس آ سکتے ہو، پہلے شرک کی بولی بولو۔ تو شرک کی بولی بھی بول دیے۔ پھر قریب بڑے، لڑکے نے کہا نہیں ابھی نہیں آ سکتے ہو، اس میں آدم پڑھ کے سناؤ پھر میرے قریب آ سکتے ہو۔ اس میں آدم بھی سنا دیا۔ وہ لڑکی اس میں آدم پڑھی اور آسمانوں میں چلی گئی، غائب ہو گئی۔ ابھی ہکا بکا کھڑے جی کے لیے سب کچھ کہہ ڈالی، نلا پتا۔ تب اب شراب کا نشہ اترا، تب نادم ہونے لگے، کہا کیا کرے، اس میں آدم بھی یاد نہیں، دنیا میں بھٹک رہے تھے، کبھی اندھیرا نہیں دیکھا تھا، رات ہوئی سورج ڈوبا، رات کا اندھیرا دیکھا گھبرا گئے، پریشان دونوں۔ تب اس وقت ایک نبی زندہ تھے حضرت ادریس علیہ السلام، تب یہ دونوں ہاروت ماروت وہاں گئے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر ہم لوگوں سے بڑا گناہ ہوا، اللہ سے کہہ دو ہم لوگوں کے توبہ کو قبول کر لے۔ تب ادریس علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادریس ان سے کہہ دو کہ یا تو دنیا کی سزا اختیار کریں یا آخرت کی۔ تو فرشتوں نے کہا ہم دنیا کی سزا چاہتے، آخرت کی سزا ہمیشہ ہمیش ہوگی۔ تب بابل کے کنویں میں
उन दोनों को लटकाया गया। आज भी दोनों फरिश्ते उल्टे लटके हैं और उन पर अजाब हो रहा है, कयामत तक अजाब होता रहेगा। तो ऐ लोगों, याद रखो, शराब सब बुराइयों की जड़ है। शराब से दूर रहो नौजवानों। शराब नजिस है और नजिस में अल्लाह ताला ने न सेहत रखा है न शिफा रखा है। इसलिए मुसलमान हो, इन दोनों चीजों से बचो। जुआ भी बर्बादी का जरिया है। हमारे खन्नापुरवा में एक आदमी ने सबसे पहले कोठी बनवाई थी। हमारे गांव में कोई कोठी नहीं, सबसे पहले बनवाई, लेकिन जुआ खेलने लगा। जुआ खेलते खेलते वो हालत हुई कि उसकी जमीनें बिक गईं, और जमीन बिकने के बाद उसके ऊपर फालिश का असर हुआ। उसकी लड़कियां जवान जवान इधर उधर ऐसे मारी फिर रही हैं। किसी ने शादी नहीं किया कि जुआड़ी के घर में शादी कौन करेगा। रिश्ते नहीं आए, लड़कियां ऐसी बैठी रह गई और फिर फालिश गिर गई और बर्बाद होके मर गया। जमीनें भी चली गई, घर भी बर्बाद, बच्चे भी बर्बाद। तो जो अल्लाह ने फरमाया है शराब और जुआ, ये दोनों हमारी तुम्हारी बर्बादी के सबब हैं। ऐ लोगों, इनसे बचो, गुनाहों से बचो, नमाजों की पाबंदी करो। मोहतरम मुकर्रम जनाब हाफिज मोहम्मद शब्बीर साहब किबला, ये हमारे मोहसिन भी हैं। हमारे घर में एक मर्तबा तबीयत खराब हुई है, गए, इन्होंने माशाअल्लाह दुआ किया तो इनकी दुआ से अल्लाह ताला ने हमारे घर में शिफा अता फरमाया। ये हमारे मोहसिन भी हैं, माशाअल्लाह बड़े नेक हैं। आप हजरात इनकी कद्र करो। इमाम की कद्र करना गांव के लोगों का फर्ज बनता है। आज लोग इमाम को परेशान करते हैं। शादी होगी तो 11 गाड़ी लेके आएंगे, 21 गाड़ी आएगी। लग रहा है कि मोदी जी के पोते की बारात आ रही है। तमाम खर्च करेंगे, और जब निकाह इमाम साहब पढ़ाएंगे और निकाह पढ़ोनी मांगेंगे, अगर कह देंगे 5,000 दे दो या 2,500 दे दो या 2,100 दे दो, तो इमाम को रुसवा करते हैं। कहते इतना कहाँ होता है। हुजूर ताजुश्शरिया अलैहिर्रहमा ने उनसे पूछा गया कि निकाह पढ़ोनी कितना नजराना होता है, तो हुजूर ताजुश्शरिया ने फतवा दिया कि कुंवारी लड़की का निकाह पढ़ाए 1 दीनार और दोहला लड़की की निकाह पढ़ाए आधा दीनार। और दीनार सोने के रुपये को कहते हैं। 1 दीनार की कीमत इस वक्त बनती है 25,000 रुपया। तो कुंवारी लड़की का निकाह पढ़ाई कितना बनता है? 25,000। दोहला लड़की का निकाह पढ़ाई बनता है 12,500। बने 12,500, 25,000, और इमाम 2,500 रुपया मांगे तो आप उसको जलील करते हो। याद रखो, इमामों की निकाह में, निकाह का नजराना तनख्वाह में है। समझो कि जब गांव वाले इमाम रखत हैं, जब इमाम साहब कहिए भैया 10,000 रुपया महीना दे दियो, तो मस्जिद के मुतवल्ली का कही हैं, अरे ना ही 6,000 रुपया रख लो, जुमेराती पई हो, और 2,500 रुपया 1,500 रुपया निकाह पढ़ौनी पई हो, तो अतना तुम्हारा सब पुरियाई जी। अब बताओ, सब तनख्वाह में तो जोड़ दियो। उसके बाद जब निकाह का मंजर आया, मौलवी ने मांगा, तो अब तुम परेशान हो रहे हो। ऐ लोगों, खुशी से अपने इमाम को निकाह पढ़ौनी दिया करो, इसलिए कि हदीस में है, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फहुव दखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोली वो जन्नती हो गया। तो इमाम तुम्हारे बहू को कलमा पढ़ाए, इमाम तुम्हारे लड़के को कलमा पढ़ा के जन्नती बनाए, और उसको देने में हम परेशान होते हैं। हदीस शरीफ में है, अल इमाम ज़ामिनुन वल मुअज्जिनु मुअतमिनुन, कि इमाम तुम्हारी नमाजों का जिम्मेदार है, जामिन है, और मुअज्जिन तुम्हारी नमाजों का अमीन है। तो जब इमाम जिम्मेदार है तो इमाम की कद्र करो। जितनी ही मोहब्बत से उसको देखोगे उतनी ही तुम्हारी नमाज में इंशाअल्लाह मजा आएगा। तो मस्जिदों को आबाद करो, शराब जुए से बचो, किसी की माँ बहन बेटी पर गलत निगाहें न उठाओ।
اللہ تعالی ہم کو آپ کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا اللہ تعالی اسے قبول فرمائے۔ ہمارے حافظ جی ماشاءاللہ ہم لوگوں کو فون کر کے بلائے، اور برادری گرامی جناب رمضان بھائی بارہا فون کرتے رہے بیچارے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان لوگوں کی دعوت پر ہم لوگ یہاں حاضر ہوئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چند بولیوں کو اپنے جناب میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب حضرت کا پروگرام آپ سماعت فرمائیں گے۔ السلام علیکم۔